آقا کا ذکر بلند کرنے کے لیے ہم سب کو مدعو کیا، اور ہم یہاں پر اپنا زندگی کا بہت ہی قیمتی ٹائم نکال کر یہاں پر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ زندگی واقعی مختصر بھی ہے، محدود بھی ہے، اور جو زندگی کا سفر ہے آگے گزرتا جا رہا ہے، لیکن مومن اور مسلمان کے لیے عزت افزائی اس بات پہ ہوتی ہے کہ جب وہ ان احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین ہوتے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین پر انسان چل کر ان پر عمل کر کے اپنے آپ کو روحانیت سے سیراب کرتا ہے۔ اس کی ایک واضح اور زندہ مثال تو یہ ہے کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، اور ہم نے یہ ڈیوٹی انشاءاللہ آپ میں سے بیٹھے ہوئے ہر شخص کے اوپر، ہم سب کے اوپر نماز فرض کی گئی ہے۔ یہ اللہ کے محبوب کا، یعنی آپ کے اور میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ خوبصورت تحفہ ہے۔ تو جو ایک نمازی ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی لذت اور اس کی نفاست اس کے اوپر اتنی طاری رہتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اسی لذت کے ساتھ اب اپنی دوسری نماز کا اہتمام کروں، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا چلتا وہ اپنی پورے فرائض کی ادائیگی کرتا ہے اور نماز پنجگانہ کا اہتمام کرتا ہے۔ اور میرے دوستو، جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، جب وہ صبح کے لیے بیدار ہوتا ہے، اٹھتا ہے اور وہ نیت کرتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا ہے، اور پھر اسی طرح یہی عمل وہ رات کو کرتا ہے کہ وضو کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکاتا ہے، تو دن کے وقت اور پھر جناب والا رات کے وقت جب وہ یہ نیت کر رہا ہوتا ہے، جب وہ وضو کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جب وضو کا اہتمام کر کے نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے سر پر سجود ہوتا ہے، تو اس سجدوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ اور فرشتے ہیں نا، وہ ناز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو احباب ذی وقار، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی میں جو ہمیں زندگی عطا کی ہے، اور اس زندگی میں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو ٹائم ہمیں ہدایت کے ساتھ عطا فرمایا ہے، ہمیں بخشا ہے، ہماری زندگی کا ایسا ٹائم حصہ بنا ہے، تو یہ ہماری زندگی کا خوبصورت ترین ٹائم ہے۔ ایسے ہی آپ سمجھ لیں کہ یہ محفل ہے، اس کا کوئی اور پس منظر نہیں ہے، کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، یا کوئی ایسا ذاتی اغراض و مقصد نہیں ہے کہ اس محفل کو منعقد کر کے اپنی شناخت بنانی ہے، بلکہ اس محفل کو منعقد کر کے اہل علاقہ سے اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت، حرمت اور تقدس کا ذکر آپ سے کروانا ہے، اور اس ہستی کا ذکر کروانا ہے جس کو قرآن نے کہا ہے کہ وہ سراپا رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے۔ دراصل وہ قرآن نے نہیں بلکہ جبرائیل امین پیغام لے کر آئے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیبی حبیب اللہ، آپ عام ہستی نہیں ہیں، آپ عام شخصیت نہیں ہیں، آپ عام نبی نہیں ہیں، آپ رحمت ہیں، رحمتوں کے سرتاج ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور وہ دربار رسالت جس سے ہم وابستہ ہیں، جس سے ہم جڑے ہوئے ہیں، جن کے ہم غلام ہیں، جن کی غلامی کی وجہ سے ہمیں سب کچھ عطا ہوا ہے، جن کی غلامی کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں عزت، تقدس، حرمت اور یہ عہدے، یہ مرتبے عطا کیے ہیں۔ احباب ذی وقار، ان کے لیے ہم محفلیں سجائیں، ان کی ذات پر ہم درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ میں سمجھتا ہوں ہم جو کچھ بھی کر لیں بہت ہی حقیر ہے، بہت ہی مختصر ہے۔ کہاں میرے آقا کا ظرف؟ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے ہر فرد کا، ایک فرد کا علم ہے۔ تو قیادت ہو تو ایسی ہو
قائد ہو تو ایسا ہو کہ جس کی قیادت اور جس قائد کی محبت و شفقت صرف اپنے خاندان تک نہ ہو، قریب رہنے والوں تک نہ ہو، اہل عرب و عجم پر نہ ہو۔ کیا وہ نبی جو رحمت للعالمین کا تاج پہن کر اس دنیا میں آئے ہیں، کیا قریش کے قبیلے میں تشریف فرما ہونے والے نبی کیا صرف عرب والوں کے نبی ہیں؟ کیا صرف وہ عجم والوں کے نبی ہیں؟ کیا وہ صرف مدینہ کے نبی ہیں؟ بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رب ربوبیت کی قسم، رب ربوبیت کی لام متناہی کائنات کے اندر جس طرح وہ خدا عظمتوں اور شانوں والا قدیر ہے، رحیم ہے، اسی طرح اس کا محبوب جو اللہ نے ہمیں عطا کر دیا ہے وہ بھی رحیم ہے، قاسم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کی بارگاہ میں جب ہم نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں تو احباب ذی وقار آپ کا نذرانہ عقیدت چاہے درود و سلام کی صورت میں ہے، چاہے آپ میلاد کی صورت میں کریں، حضور کا ذکر آپ میلاد کی صورت میں کریں، تو وہ ذکر آقا کی بارگاہ میں سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پہنچایا جاتا ہے۔ اگر درود و سلام کی صورت میں کریں تب بھی آقا کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے۔ اور آگے سے اس طرح یہ بات مکمل کی گئی ہے کہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے والے، آقا کی محافل کا انتظام کرنے والے، آقا کی محافل کا انعقاد کرنے والے، جب ان کا ذکر آقا کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے، نام کے ساتھ، نسبت کے ساتھ، خاندان کے ساتھ پورا بیک گراؤنڈ پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر عزت تقدس کی جب بات آتی ہے تو جبرائیل امین کو دربار رسالت کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ تو سیدنا جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ ہے، تو آقا کی بارگاہ میں جب اللہ کا فرمان، اللہ کا کلام لے کر آتے ہیں تو پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اجازت فرمائیں یہ جو کلام میں لے کر آیا ہوں میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، پڑھ کر سناؤں۔ تو حضور فرماتے ہیں، پڑھیں۔ احباب ذی وقار، یہ وہی کلام ہے، یہ وہی قرآن ہے جن کو ہمارے حفاظ نے اپنے سینوں میں محفوظ